السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امید ہے خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، کچھ عرصے سے ایک لندن پلان کی بازگشت سنائی دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ایک لندن میں ایک پلان ہوا ہے اور اس میں بہت کچھ وعدے وعید ہوئے ہیں، بلکہ اس میں مزید کچھ یہ بھی کہا گیا کہ شاید یہ صرف زبانی کلامی وعدے نہیں تھے بلکہ تحریری طور پر معاہدہ کیا گیا اور اس کے تمام نکات کو باقاعدہ قلم بند کیا گیا۔ شروع میں اسے محض افواہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ لندن پلان کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ نہ صرف یہ لندن پلان کھل کر سامنے آیا ہے بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو نکات تھے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب نہ صرف یہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے بلکہ مین سٹریم میڈیا، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں بھی اس کی بازگشت سنائی دے جا رہی ہے۔ میں نے آج کی اس نشست میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ لندن پلان کن نکات پر مشتمل ہے، اس میں کیا کیا کچھ کرنا طے پایا، اب تک ان میں سے کون سے پوائنٹس پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور کون سے پوائنٹس ایسے باقی ہیں جن پر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ اوورآل میں یہ ایک بات عرض کر دوں کہ سوائے ایک نکتے کے جو شاید اس وقت بتانا مناسب کیا اس وقت ممکن نہیں ہے، باقی تمام پوائنٹس تقریباً اس کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس ایک پوائنٹ پر مجھے معاف فرمائیے گا، لیکن بہرحال باقی جو تمام صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی، یہ لندن پلان باقاعدہ طے پایا، یہ جون 2021 کی بات ہے۔ اس کے بعد اس پر کام شروع ہوا اور اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا گیا۔ پاکستان سے ایک انتہائی اہم ترین عہدیدار باقاعدہ لندن گئے اور وہاں کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا۔ انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی، ان میں سے کچھ پاکستانی لوگوں کے ساتھ تھیں اور کچھ غیر پاکستانی لوگوں کے ساتھ تھیں۔ ان میں بہت سارے کچھ لوگ گارنٹر بنے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں، یہ جو پلان ہے اس پر نہ صرف دونوں فریقوں کی طرف سے عمل درآمد ہوگا بلکہ اگر اس میں سے کوئی ایک فریق بھی اگر اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا اور وہ اسے راستے میں چھوڑ کر جائے گا تو اس کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ جون 2021 کے بعد تقریباً 3 مہینے تک اس پر معاملات چلتے رہے۔ سپٹمبر میں جا کر ایک اور ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات بھی کافی فروٹفل رہی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ان پر عمل درآمد کیا گیا، ان کے مختلف فریم ورک ترتیب دیے گئے اور پھر 2022 کے شروع میں اس کو باقاعدہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مبینہ طور پر ایک پاکستانی کی جو سابق پاکستانی اور اس وقت جا کر وہ پناہ لے چکا ہے امریکہ میں، ان کی خدمات بھی حاصل کی گئیں اور امریکہ کے لیے ان کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن اس صورتحال سے حکومت پاکستان تقریباً بے خبر رہی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا۔ کیوں؟ درمیان میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ساری صورتحال کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ جون 2021 کے بعد فروری 2022 میں آ کر اس صورتحال پر عمل درآمد ہوا، لیکن اس پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا اور درمیان میں بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ رکاوٹیں پیش آئیں، لیکن اپریل 2022 میں یہ تمام رکاوٹیں تقریباً ختم ہو گئیں اور اس کا ایک جو بڑا حصہ تھا اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر یہ رجیم چینج آپریشن تھا جسے انتہائی کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا۔ اس سے وہ جو لندن پلان تھا اس کے کم از کم 50% حصے پر 50% اس کے جب معاہدے پر عمل درآمد ہو گیا، لیکن ابھی 50% مزید بقایا تھا۔ اس میں نہ صرف پاکستان کی جو تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو انوالو کیا گیا بلکہ بہت سارے طریقوں سے ہمارے دوسرے اداروں کو بھی درمیان میں مجبور کیا گیا کہ وہ درمیان میں انوالو ہوں اور اپنا رول پلے کریں۔ اپریل 2022 کے بعد جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس کے سیکنڈ فیز کا آغاز ہوا۔ اس سیکنڈ فیز میں کافی ساری چیزیں تھیں، ان پر عمل درآمد ہوا۔ ان میں ان کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہوں گا۔
اوورآل اس کے تقریباً 8 پوائنٹس تھے. اس جو لندن پلان تھا اس کے 8 پوائنٹس تھے. 4 پوائنٹس ایک فریق کے ذمے تھے اور جو 4 پوائنٹس تھے وہ دونوں فریقوں کے ذمے تھے اور انہوں نے دونوں نے مل کر اس پر عمل درآمد کرانا تھا. جی پہلا جو فریق کے ذمے جو معاملات تھے ان میں یہ تھے کہ عمران خان کو نہ صرف حکومت سے معزول کرنا ہے بلکہ ان کو نااہل کرنا ہے اور ان کو گرفتار بھی کرنا ہے. یہ 3 بنیادی پوائنٹس تھے جس پر ایک فریق نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری لی اور ان کو معزول کرنے، ان کی حکومت ختم کرنے کے حوالے سے جو پہلا فیز تھا یہ اپریل 2022 میں باقاعدہ انجام پذیر ہوا. اس میں دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی چونکہ جو سزا ہوئی ہے اور اس وقت وہ کنوکٹڈ ہیں وہ ان کو واپس لانا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ عدلیہ سے ہی باقاعدہ ریلیف حاصل کیا جائے کیونکہ یہ عدلیہ کے بغیر اس پوائنٹ پر عمل درآمد بہت مشکل ہے. اس سے پہلے مریم نواز کے مقدمات تھے، اسحاق ڈار کے مقدمات تھے، شہباز شریف صاحب کے مقدمات تھے، حمزہ سلیمان شہباز کے مقدمات تھے اور حمزہ شہباز کے مقدمات تھے. یہ چونکہ ابھی تک انڈر ٹرائل تھے، ان پر فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکی تھی، تو یہ جو تمام امور تھے یہ عدلیہ سے پہلے یعنی انتظامیہ کی حد تک یہ سر انجام پانے تھے. اس پر حکومت پر چھوڑا گیا کہ حکومت میں آ کر یہ سارے معاملات حل کیے جائیں گے اور وہ بالکل درست طریقے سے وقوع پذیر ہوئے. ان میں نہ صرف اسحاق ڈار صاحب واپس آئے، ان کے مقدمات ختم ہوئے، حمزہ شہباز کے مقدمات ختم ہوئے، یہاں تک کہ جس دن حمزہ شہباز اور شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن وہ حلف اٹھا رہے تھے اور وہ وزیر اعظم بن رہے تھے. اچھا، اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ سارے کام عدلیہ کے بغیر ہو سکتے تھے. جو اگلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہی پہلے معطل کی جائے گی اور بعد میں منسوخ کی جائے گی اور اس جو فیصلہ تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا. اس کے لیے ضروری تھا کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے گا اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا. اسی کا ایک پوائنٹ تھا کہ تحریک انصاف کو 2 حصوں میں باقاعدہ تقسیم کر دیا جائے گا اور جو ایک ڈومیننٹ حصہ ہوگا اس کو حکومت کے ساتھ ملا کر باقاعدہ قانون سازی کی جائے گی اور چاہے ایون 2/3 اکثریت سے بھی ہو اس سے نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جائے گی. اس کے لیے 2 پلان تھے، پلان اے تھا اور پلان بی تھا. پلان اے یہ تھا کہ اگر 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو پارلیمنٹ کے ذریعے اس سزا کو باقاعدہ انڈو کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا اور میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں گے. یہ دنیا کا ایک انتہائی بڑا فینومینن ہوتا اور ان کو دنیا کے ایک انقلابی رہنما کے طور پر ان کو پیش کیا جانا تھا. لیکن 11 اپریل کی رات کو ہی جب عمران خان صاحب کو فارغ کیا اور وہ ڈائری اٹھا کر گھر چلے گئے اور سو گئے تو پورا پاکستان ایک عمران خان کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ تمام پلان ہل گئے اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا مشکل ہو گیا. اس وقت کیا ہوا کہ پاکستان بھر میں نہ صرف عمران خان کی حمایت میں جلسے شروع ہو گئے بلکہ ان کی جو مقبولیت صرف 7% رہ گئی تھی. جس وقت حکومت رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان کی اور تحریک انصاف کی جو مقبولیت تھی صرف 7% تھی، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے چند مہینوں میں نہ صرف 70 جلسے عمران خان صاحب نے کر دیے بلکہ اس مقبولیت کو 56% پر اوپر جا کر پہنچا دیا. ایسی صورت میں تحریک انصاف کو جو تقسیم کرنا تھا وہ ابتدائی تقسیم کے بعد مرحلہ رک گیا اور پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حکومت لانا بھی اسی لندن پلان کا حصہ تھا. اس کے تحت بہت سارے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا تھا، تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنا تھا اور مسلم لیگ نون کی حمایت کرانی تھی. اور یہ ایسی اسی صورت میں ہونا تھا کہ تحریک انصاف باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. لیکن عوامی رد عمل نے اس پر مکمل طور پر
عمل درآمد نہ ہونے دیا، اس سے تحریک انصاف دو حصوں میں تقسیم نہ ہو سکی، پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت نہ بن سکی، اور اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے عمران خان نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی نہ صرف وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو تسلیم کیا، بلکہ ان کے ساتھ بالکل خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے، ان کی حکومت بنوائی، اور بعد میں جب ان کو اعتماد کی ضرورت پڑی تو اس وقت اعتماد کے ووٹ کا بھی بندوبست کر دیا۔ یہ پرویز الہی کا جانا ایک بنیادی طور پر اس میں اس لندن پلان پر عمل درآمد کرنے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود اس ساری صورتحال پر عمل درآمد کرنا تھا۔ لیکن ایک کام ہوا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس نہ لایا جا سکا۔ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ قانون سازی کی جاتی، ان پر تمام کیسز ختم کر دیے جاتے، اور ایک نوٹیفیکیشن عدالت کو بھیج دیا جاتا کہ چونکہ پوری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے لہٰذا نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیا جائے، ان پر سیاست کی پابندیاں بھی ختم کی جانی تھی، اور ان کی تمام سزائیں بھی ختم کر دی جانی تھی۔ لیکن جب تحریک انصاف تقسیم نہ ہوئی اور اس پر عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا تو پھر اس کے ایک تھرڈ فیز کا آغاز ہوا۔ تھرڈ فیز کیا تھا؟ اس کے لیے وہی طریقہ تھا کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ ان کو نااہل بھی قرار دیا جائے۔ چونکہ میاں نواز شریف پاکستان واپس نہیں آ سکے تھے اور عمران خان کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، ایسے میں ضروری تھا کہ الیکشن کو 1 سال کے لیے ڈیلے کر دیا جائے، اور یہ 1 سے 2.5 سال بھی ہو سکتے تھے، لیکن عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑ کر اس میں بھی بڑی رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب اس وقت یہ معاملہ سامنے آیا کہ جب ایک فریق نے معذوری ظاہر کی کہ اس پلان پر جو وعدے کیے گئے تھے ان پر 100% عمل درآمد کرنا ناممکن ہو گیا ہے، ایسے میں میاں صاحب نے انتہائی خفگی کا اظہار کیا اور بہت ساری نتائج سے انہیں آگاہ بھی کیا کہ اس کا نتیجہ بہتر نہیں ہو سکتا، بہتر ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام پورے کیے جائیں۔ اس پر کچھ وعدوں کو عملی جامہ پہنا دیا گیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے معاملات باقی ہیں۔ اس وقت مریم نواز پر مقدمات ختم ہو چکے، اسحاق ڈار واپس آ گئے، وزیر خزانہ بنا دیے گئے، نیب میں ترامیم کر دی گئی، تمام مقدمات تقریباً ختم کر دیے گئے، اور عمران خان پر گھیرا تنگ کرتے ہوئے 86 سے زائد مقدمات بھی باقاعدہ دائر کر دیے گئے، لیکن ابھی تک ان کی نااہلی نہیں ہو سکی۔ ان کی نااہلی کے لیے ضروری تھا کہ وہ توشہ خانہ میں کم از کم جا کر فرد جرم اپنے اوپر عائد کراتے اور یہ کیس تیزی سے بڑھتے، لیکن اسی دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کی چونکہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو اس پر بھی عمران خان جان بوجھ کر تاخیر کرنے لگے کہ اگر وہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے اگر الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیلے ہو جائے گا، اور ان پر یہ جو فرد جرم عائد ہونی ہے، چونکہ جب الیکشن ہو رہے ہوں تو ایک پارٹی کے سربراہ کو اس وقت سزا نہیں دی جا سکتی اور پوری دنیا میں اس کا سخت رد عمل ممکن تھا، اور سپریم کورٹ بھی اس پر نوٹس لے سکتی تھی۔ اس لیے عمران خان نے نہ صرف جلد بازی کی بلکہ اس فرد جرم جو عائد ہونی تھی اس کو ڈیلے کیا، یہاں تک کہ زمان پارک جیسے بڑے واقعے کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیا اور مزاحمت بھی اپنے کھاتے میں درج کرا لی، لیکن انہوں نے اس وقت تک اپیرنس نہیں دی اور اپنے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔ لیکن دوسری طرف سے چونکہ میاں نواز شریف کی واپسی نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا پھر ضرور زور دیا گیا کہ اس پروسیس کو کم از کم 1.5 سے 2.5 سال تک کے لیے اسے مؤخر قرار دیا جائے۔ اب ان میں سے بہت ساری معاملات پر عمل درآمد ہو چکا ہے، اور جو صرف رہتا ہے وہ میاں نواز شریف کی واپسی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو نااہل کرنا اور گرفتار کرنا شامل ہے۔ پی ٹی آئی کی تقسیم بھی اگرچہ اس کا حصہ تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ میاں نواز شریف کی واپسی کس طریقے سے تھی؟ ایک مکنہ کے ذریعے کہ وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دیتے اور اس پرانے قانون کو انڈو کر دیتے۔ دوسری جو صورتحال یہ تھی کہ چونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ساری صورتحال نہیں ہو سکی،
تو پھر عدلیہ کے ہی ذریعے یہ کام کیا جائے. لیکن جو ججز کی ریشو ہے اس میں 2 ججز کم پڑ رہے تھے. اس کے لیے 2 طریقہ کار تھا کہ ان 2 ججز کو متنازع بنا دیا جائے اور پھر یہ معاملہ عدالت میں لیا جائے. اس لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے 2 ججز کو باقاعدہ ہٹ لسٹ پہ رکھا اور ان کے نام لے کر انہوں نے باقاعدہ جلسوں میں ان کی تصاویر دکھائیں اور ان کی ویڈیو چلائیں. تو اب تک کی یہ ساری صورتحال ہے. اب یہ جو لندن پلان ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ سارے کے سارے صورتحال سامنے آ چکی ہے. تمام کے تمام نتائج بھی اور تمام کے تمام جو نکات تھے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. لیکن ایک چیز فطرت باقی ہے کہ اس معاہدے کا جو ایک فریق تھا وہ تو مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب تھے، لیکن اس معاہدے کا دوسرا فریق کون سا تھا اس پر فی الحال گفتگو نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا کم از کم اشارہ دے سکتا ہوں کہ آپ خود گیس کریں کہ جو دوسرا فریق تھا وہ پرانی رجیم میں تھا یا اس نئی رجیم میں تھا. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ یہ بات بھی چند دنوں میں سامنے آنے والی ہے اور عمران خان صاحب باقاعدہ سامنے لانے والے ہیں. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.